جی، قرآن پاک کو مجہول نہیں پڑھا جاتا۔ مجہول اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا الی الخیر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر را زیر ری ہے، را زیر رے نہیں ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، إِلَى الْخَيْرِ، إِلَى الْخَيْرِ نہیں پڑھنا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بالمعروف نہیں پڑھنا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، عَنِ الْمُنْكَرِ نہیں پڑھنا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں، اور اس میں جو ایک عام مسٹیک ہے، جو ایک عام غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو مجہول پڑھتے ہیں، جیسے الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو را کے نیچے زیر ہے، اس کو منکرے پڑھ رہے ہیں، وہ منکری ہے، تو اس کو صحیح پڑھیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، غنہ جو ہے اس کو ہم اخفاء غنہ وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو ٹھیک پڑھیں، قرآن کے جو حروف ہیں وہ ٹھیک ادا کریں، قرآن کے اندر جو مدات ہیں ان کو ٹھیک ادا کریں، قرآن کے اندر جہاں پہ اخفاء ہے، جہاں پر غنہ ہے، اس کو ہم ٹھیک پڑھیں، یہ پہلا حق ہے۔ پھر دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ پھر اس کا تیسرا حق یہ ہے قرآن پاک کا، ہم قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ قرآن پاک جس طرح سے غمی خوشی منانے کا کہتا ہے ویسے غمی خوشی منائیں، ہماری جوانی ویسے ہو، ہمارا کھانا پینا ویسے ہو، ہمارا رہن سہن ویسے ہو، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، یہ تیسرا حق ہے۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو دوسروں تک پہنچائیں صحیح طریقے سے، قرآن کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو دوسروں تک، ما فی الضمیر قرآن کا جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور قرآن کا جو عمل ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن کے 4 حق ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن کی ان تینوں چیزوں کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے مفہوم اور ما فی الضمیر کو، اور قرآن کے عمل کو، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ایک امت محمدیہ اور امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو قرآن کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں۔ سبح هلل يا الله يا الله أحيا